کسی کام کی نہیں. بھائی یہ شک لکھی ہوئی ہے ساری. کتنے لوگ اس شک پہ کام کر رہے ہیں. ارے راضی ہو یا میں دے نماز پہ نماز. ماں باپ کو پوچھنے کو تیار نہیں ہے, ماں باپ نالا ہیں, تو اللہ کہتا ہے بھائی ہمیں ایسی نماز نہیں چاہیے. تو بتا دو یار, پڑھے جاؤ نماز. حرام کی کمائی کام کھاؤ اور نماز پڑھے جاؤ. حلال اور حرام کا تمہیں تمیز نہیں, اور کیا ملے گا نماز بتا دو. لعنت ملے گی, لعنت اللہ کی, اور وہی مل رہی ہے. دن بدن ہم حواس باختہ ہو رہے ہیں. جو نہیں کرنا ہے وہی کیے جا رہے ہیں صبح سے لے کر رات تک. وقت کو ضائع کر رہے ہو. سوال یہ ہے ہی نہیں, سوال تو یہ, جواب یہ ہونا چاہیے. ابھی پتہ نہیں وہ سپلی پہ سپلی بھر رہے ہیں. کیا ملے گا بتا دو. یہ ہے نا دنیا میں امتحان. بھائی سمپل ہے. اس وقت جس حالات سے ہم گزر رہے ہیں اس میں صرف ایک آدمی نے نماز پکڑ لی, لاکھ کہہ رہے ہیں یار تمہارے تو کوئی تبدیل نظر نہیں آ رہا, نماز تو پڑھ رہا ہوں. بھائی نماز تمہیں, تم جیسے بچہ جوان ہوتا ہے نا, جوانی کی تبدیلی بتاتی ہے. تمہاری ہر چیز بتائے گی, تمہاری تڑپ بتائے گی جوانی والی. بڑھاپے کی چیزیں بتاتی ہیں. بوڑھا ہے وہ لاکھ کچھ بھی کر لے, لیکن اس کا اٹھنا, اس کا بیٹھنا, اس کا چلنا بتا دے گا بوڑھا ہے. تو سمپل ہے یار. اسی طرح یہ نماز ہے, یہ عبادت ہے کہ تمہارا دھیان ہی نہیں جا رہا کہ حلال کھا رہے ہو, حرام کھا رہے ہو, ہے کوئی اس کی فکر ہی نہیں ہے. بس آ جائے تو رزلٹ کیا آئے گا, وہی لعنت, اندھا پن پڑے گا. سمپل ہے یار. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, یہ وہی اللہ کہہ رہا ہے. اور پھر روتے ہیں حضرت پریشانی دور نہیں ہو رہی, حضرت یہ نہیں ہو رہا, حضرت وہ نہیں ہو رہا. ارے حضرت تھوڑی کریں گے, حضرت اسے بتا رہے ہیں دیکھو یہ مسئلہ ہے. جیسے ڈاکٹر ڈائگنوز کر سکتا ہے, تو ڈائگنوز جب کریں جب ڈسکس ہوگی نا یار. ہم چنی دیگر نیز, یہ کیسے ہے, میں صحیح ہوں بس بھائی جاؤ صحیح ہو, تو رزلٹ کچھ بھی نہیں آنا. اور رزلٹ خدا کی قسم, قسمیں کھا رہا ہوں, میں کیا کہہ رہا ہوں, اللہ کھا رہا ہے, نبی کھا رہے ہیں, سب کھا رہے ہیں کہ بھائی دیکھو خسارے میں ہو. جب تک کہ تم ان ساری چیزوں میں ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین نہیں ہے, تم کامیاب نہیں ہو. اور جس کے پاس یہ ہے وہ بھائی وہ کامیاب ایسا ویسا. تو یہ ہے اصل کامیابی. اس کے لیے کرنا کیا, وہی بات, طریقہ کیا ہے. دیکھو تمہارا مقابلہ سب سے پہلے نفس سے ہے. یاد رکھنا, تم جو بھی کرو گے تمہارا نفس تمہیں ملامت کرے گا. یار یہ کیا کر رہے ہو, ابھی تم نے گھوڑے بدل لیا, تم نے ٹوپی پہن لی, اس سے نکلو گے تو تمہاری بیوی کہے گی ارے کیا ابھی سے آپ نے کیا کر لیا اپنا حال بھائی ہے, ارے بوڑھے لگ رہے ہو. ادھر سے بچہ آئے گا, بچوں کو اتنی فکر نہیں ابا بس یہ چیز, ارے آج تک بچے نے پوچھا نہیں, لیکن کر کے دکھا دو, حلیہ بدل کے دکھا دو, وہی تمہیں لیکچر دینا شروع ہو جائے گا. کل کو بچہ پوچھ کیا کر دیا ابا حال, کہ کیا پینچے اونچے کر لیا آپ نے, ہے لوگ کیا کہیں گے, معافیا کیا کہے گا. پھر کیا ہو گیا بیٹا, آج تمہیں ابا کے یہ چیزیں الٹی سے. یہی سب سے بڑا دشمن ہے جس کو میں کہہ رہا ہوں نا. تو پہلا تو مقابلہ تمہارا نفس سے ہے, اس کے بعد شیطان اور اللہ کے امتحان تو بات کی بات ہے. جب کسی سے پوچھا کہ بھائی اللہ کو پانے کے لیے کیا کرنا پڑے گا, بھائی ایک قدم نفس پہ رکھو, دوسرا قدم اللہ. اتنا آسان ہے. وہ اتنے تھے قریب کے دل ہی میں مل گئے. میں جا رہا تھا دور کا ساما کیے وہ, لیکن بات تو یہی ہے, اسی میں مر رہے ہیں. تو بھائی اس کو کرنے کے لیے یہی طریقہ ہے جو نبی نے کیا. صحابہ نے نبی سے محبت کر لی اور اس محبت کے اوپر سارے کام قربان کر دیے. اسی طرح کسی سے محبت کرنی پڑے گی. جب وہ محبت ہوگی تو محبت سے ٹکرائے گی. ایک تک ہو گیا حضرت نے کہا یار سفید کپڑا پہن کے آنا, ایک تک کہہ رہی ہے بیوی یار سفید کپڑا پہن کے ہر وقت تم نے کیا رکھا ہی ہے. اب دو محبتیں آ رہی ٹکرا رہی ہیں. اب تم ایک وقت تو آئے گا چلو بھائی بیوی کی بات مان لیتا ہوں, ہے دوسری دن کہو نہیں یار اب ایک وقت آئے گا حضرت کی بات مان لی. حضرت کی بات نہیں ہے, بات تو نبی کی ہے, لیکن ظاہر تو یہی ہے نا. حضرت نے بولا یار 5-10 منٹ پہلے آ جائے کرو, تو جو بھی آ رہا ہے وہ حضرت کی وجہ سے آ رہا ہے. ابھی اللہ کی وجہ سے محبت, یار وہ کیا کہیں گے, ان کو برا لگ جائے گا, یہی کرے بیوی کو برا لگے گا.
اب وہ کہے گا حضرت کو برا لگ رہا ہے، کیا حضرت کو برا نہ لگ جائے؟ خدا کی قسم یہ سب جب یہ محبت بنے گی تو یہ محبت ماند ہوگی، اور یہ محبت تمہیں کیا کر دے گی؟ وہ کر رہی ہے۔ اب تمہیں کہا جائے کہ بھائی تمہیں اس چیز سے محبت ہو گئی، اب ایسا کرو یار تم آرام سے آیا کرو۔ نہیں صاحب میں آرام سے نہیں آؤں گا، میں تو 10 منٹ پہلے کے بجائے 15 منٹ پہلے آؤں گا۔ تم یہاں پر آنے کی ضرورت نہیں ہے بھائی، آپ نہیں صاحب میں اس کے بغیر رہ نہیں سکتا، میں تو 1 ہفتے سے انتظار کرتا ہوں اس کا کہ کوئی اتوار آئے گی۔ تو پہلے تو یہ کہانی تھی، اب یہ کہانی ہو گئی، کیونکہ اب ساری چیزیں ختم، اس کی محبت پیدا ہو گئی۔ سمپل ہے یار، اس محبت کے لیے تمہیں یہ محبت پیدا کرنی پڑے گی۔ جب یہ محبت پیدا ہوگی تو آہستہ آہستہ اس دنیا کی محبت سے مقابلہ ہوگا، اور ایک وقت آئے گا اللہ تعالیٰ تمہیں کامیابی عطا فرمائے گا۔ اب اس کے بعد نمبر آتا ہے اس کا، شیطان کا۔ اب شیطان کھیل کیا کرتا ہے؟ آپ سے تو ہٹ گیا، یہ تو میری بات سنی گا، یہ تو سنتا ہی نہیں، تو بھاگ جاتا مسجد کی طرف۔ میں اس کو لاکھ کہتا ہوں یار بھی سو جاؤ، کل تو رات بھر جاگے ہو، فلاں کیا ہے، یہ نہیں سنتا میری بات۔ اب کیا کرو؟ بیوی کو استعمال کرو، رشتہ داروں کو استعمال کرو، محلے والوں کو استعمال کرو۔ آپ دیکھیں گے پتہ نہیں یار یہ کیا ہو گیا، اچانک بیوی کے اندر جو ہے یا جو بھی میرے قریب ہے اس کے اندر ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہو گئی، وہ سارا دشمنی لگتا ہے مجھے میرے ساتھ ہی ہے۔ بیٹا بڑی لمبی کہانی ہے، میں کیا سناؤں آپ سے، صرف ایک درخواست، دیکھو اس سے ملنے کی یہی ایک راہ ہے کہ ملنے والوں سے راہ پیدا کرو۔ جب تک تم یہ راہ پیدا نہیں کرو گے وہاں تک نہیں رسائی ملے گی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ بھی تو اسی راستے سے گزر کر آیا ہے نا یار، وہ تو راستے کی چیزیں جانتا ہے۔ دیکھو حضرت آپ نے جو کہا تھا وہی ہوگا، ارے کیوں نہیں ہوگا بھائی، وہی تو چیزیں، اور ہے کیا؟ یہاں سے جاؤ ناظم آباد، تو ناظم آباد میں جا چکا ہوں، آپ جاؤ گے تو میں تو آپ کو انفارم کروں یار دیکھو یہاں پر بھی کھدائی ہوئی بھی ہے، یہاں سے نہیں آنا ورنہ 2 گھنٹے گئے تمہارے، یہاں سے آؤ گے تو یہاں پر جو ہے فلاں کام ہے، تم ایسا کرو یہاں سے آ جاؤ۔ ان کے پہنچ گیا آدمی، ایک آدمی خود چلا، وہاں راستہ بند تھا، وہاں گیا، جانا کہاں مجھے، اب کہاں جا رہا ہوں؟ آپ دیکھیں دورے حاضر ہوئے، وہ جانا تھا مجھے نارتھ اور ساؤتھ کی طرف جا رہا ہوں، کیونکہ کٹ ہی نہیں ہے، کوئی راستہ ہی نہیں ہے۔ یہی زندگی بن جاتی ہے۔ بہرحال بات بڑی گہری ہے، اللہ کرے آپ لوگوں کے دلوں میں اتر جائے کہ بھائی پھر اللہ کی طرف بھاگنا، اور اس کا طریقہ سب سے پہلے یہی ہے کہ بھائی اس تعلق کو قوی کرو۔ یہ تعلق قوی ہوگا تو تم پہنچ پاؤ گے، ورنہ نہیں پہنچ پاؤ گے۔ میری زندگی کا مشاہدہ ہے، آپ ظاہر بات اس مشاہدے میں آؤ گے سمجھو گے، لیکن ایسا نہ ہو کہ وقت گزر جائے۔ مولانا روم نے مچھلی کا ایک واقعہ بیان کیا اپنے مثنوی میں۔ مولانا روم فرماتے ہیں کہ 3 مچھلیاں تھیں، ایک مچھلی عقل مند تھی، ایک مچھلی جو تھی وہ نیم عقل مند تھی، کچھ عقل مند تھی کچھ بیوقوف، اور ایک بیوقوف تھی۔ اب جو ہے وہ جو بھی دریا تھا کیا تھا، آپ یہ کہیں گے کہ شاید نہر تھی۔ اب نہر کے اندر مچھلیاں، اب وہ کہا بھائی جال ڈلے گا، پکڑے جائیں گے۔ دیکھو اب یہاں سے جو عقل مند تھی اس نے کہا بھائی جال ڈلنے والا ہے، اس سے پہلے جال ہو میں نکل لیتی ہوں۔ اس نے نکلنے کی راہ لی اور وہ وہاں سے نکل گئی۔ دوسری جو تھی جب وہ جال ڈلنے لگا اس نے کہا یہ تو جال ڈال ہی رہا، اب تو مسئلہ خراب ہو گیا، میں تو نکل ہی نہیں پائی۔ اس نے اپنے آپ کو مردہ قرار دے دیا، مطلب الٹا ہو گئی، جیسے ہوتی پانی کے اندر مری پڑی ہوئی ہے سر، اس جال میں پھنسی، لیکن جب اس نے دیکھا یہ تو مری ہوئی ہے، کچھ حرکت ہی نہیں ہے، اس نے اس کو پھینک دیا سائڈ میں۔ اور وہ جب سائڈ میں پھینک دیا تو وہ جب اس کی توجہ کہیں اس نے آرام سے وہ جیسی بھی اپنے آپ کو افرٹس کر کے وہ دوبارہ پانی میں آ گئی۔ اور جو بیوقوف تھی علامہ نفیس، وہ سمجھ تھے کچھ بھی نہیں ہے، اس کے تکے بوٹی بنا کے لوگ کھا گئے۔ تو ہماری زندگی بھی ان 3 مچھلیوں میں سے ایک ہے۔ عقل مند وہ ہے جو اس لعنت سے پہلے نکل لے، لعنت آئے گی، بچ نہیں سکو گے، بتا رہا ہوں میں، پھنس جاؤ گے۔